اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میں اس مبارک مجلس میں ایصال ثواب کے موضوع پر آپ سے خطاب کروں گا۔ آئیے پہلے اس ترکیب کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ ایصال ثواب، ایصال کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب یہ عربی کے ثاب یصوب سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، یعنی جو عمل جزا کی صورت میں آدمی کی طرف واپس پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ ثاب یصوب معنی میں لوٹنا، تو ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا عمل جو جزا کی صورت میں واپس لوٹتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ ترکیب کا مطلب یہ ہوا کہ ثواب کا پہنچانا۔ آج تیجا ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، چہلم ہو، فاتحہ ہو، کل کے ڈھیلے ہوں، قبروں پر اذان ہو، چنوں پر آیت کریمہ ہو، باداموں پر آیت کریمہ ہو، بزرگوں کے نام نظر و نیاز ہو، ان تمام بدعات و خرافات اور شرکیات کا منبع اور سرچشمہ اور اس کی بنیاد یہی عقیدہ ایصال ثواب۔ یہ عقیدہ در حقیقت قرآن حکیم کی بہت ساری آیتوں سے متصادم ہے۔
ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور خرچ کرو ان چیزوں کو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اس سے پہلے کہ موت تمہارے پاس آ جائے. اور موت آنے کے وقت کوئی یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. میت کا مرتے وقت آدمی کا گڑ گڑا کر کے رب سے یہ درخواست کرنا کہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، یہ گڑ گڑانا اور یہ درخواست کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آدمی نے زندگی میں جو صدقہ کر دیا، جو نیک کام کر دیا، جو عمل صالح کر دیا، صرف انہی کا ثواب اسے ملے گا. ورنہ اگر مرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ دعاؤں کا پارسل، فاتحوں کا پارسل، ثوابوں کا پارسل، اعمال صالحہ کا پارسل کرتے رہیں گے اور مجھے ان تمام چیزوں سے فائدہ پہنچے گا، تو اسے اس طرح گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے مہلت مانگنے کی ضرورت کیوں پڑتی کہ تھوڑی سی مہلت مجھے کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو ایصال ثواب کا عقیدہ سب سے پہلے اس آیت کریمہ سے ٹکراتا ہے. دوسری آیت لے لیں، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. کہ یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے رب مجھے لوٹا دے تاکہ چھوڑی ہوئی دنیا کے اندر جا کر کے میں نیک عمل کرتا، عمل صالح کرتا. اللہ فرما رہا ہے یہ تو ایک بات ہے جو وہ بول رہا ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلها، ایک بات ہے وہ خالی بول رہا ہے. ومن ورائہم برزخ، اس کے پیچھے برزخ ہے قیامت کے وقوع تک. یہ آیت کریمہ بھی صاف طور پر یہ بتا رہی ہے کہ موت کے آنے کے وقت آدمی درخواست کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور چھوڑی ہوئی دنیا میں میں پہنچ کر کے نیک اعمال کروں. اس کی یہ تمنا اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال صالحہ کا پارسل کوئی اپنی طرف سے اس تک نہیں پہنچا سکتا. ایک آیت کریمہ اور دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، معاوضہ دیا جائے گا انہی عملوں کا جن کو تم خود کرتے ہو. عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ انما کا مفعول حصر ہے اور یہاں انما کا لفظ موجود ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، زور کس پر ہے؟ کنتم تعملون پر.
کہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا انہی عملوں کا، تمہیں معاوضہ دیا جائے گا انہی عملوں کا جو عمل تم خود کرتے ہو. یہ آیت کریمہ کہ آدمی کو عملوں کا معاوضہ دیا جائے گا جو اعمال اس نے خود کیے ہیں. عمل کوئی کرے اور معاوضہ کسی کو دے دیا جائے، یہ آیت کریمہ اس عقیدے کے خلاف ہے، اس تصور کے خلاف ہے. ورنہ انما کا جو مفاد ہے حصر، اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بات تو بالکل مشہور ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وہ امہ و ابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. وہ صاحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِیہ، ان میں سے ہر ایک کا ایک حال ہوگا جس حال میں مبتلا ہو کر کے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے گا. چاہے آدمی کتنا ہی اس کا قریبی کیوں نہ ہو، ایک نیکی دینے کے لیے آدمی کسی کو راضی نہیں ہوگا. اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے پائے گا. باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا، بدلہ نہیں دے پائے گا. ایک جگہ اللہ نے اور فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، آدمی جو کسب کرتا ہے وہ کسب صرف اسی کے لیے ہے. جو بھی کام کرتا ہے اس کام کا بدلہ اسے ہی دیا جائے گا. کام کوئی کرے بدلہ کسی کو دے دیا جائے، یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. 3 آیت کریمہ اور لے لیجئے، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلی آیت کریمہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور عنقریب اس کی کوشش اسے دکھا دی جائے گی. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان کا حق صرف اس کے خود کے صحیح و عمل کے اوپر ہے، اس کا حق کسی اور کے صحیح و عمل کے اوپر نہیں ہے. دوسری آیت من عمل صالحا فلنفسہ، جو آدمی کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے عمل کا فائدہ صرف اسی کو پہنچے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نیک عمل کرے اور اس کے نیک عملوں کا بدلہ، اس کے نیک عملوں کی جزا کسی اور کو دے دی جائے. تیسری آیت کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے کسب کے ساتھ رہن رکھا ہوا ہے. اب جب ہر آدمی اپنے کسب کے اوپر رہن رکھا ہوا